بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے نورانی قاعدہ کے دوسرے سبق کو لے کر کے آیا ہوں۔ اس کے اندر آپ حضرات کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے حروف کی پہچان کرائی جائے گی اور پورے 29 حروف کو 3 حصوں میں بانٹ کر حروف کی پہچان کرائی جائے گی تاکہ اچھی طرح سے حروف کی پہچان ہو جائے، تبھی آگے سبق بڑھے، تاکہ آگے چل کر کسی بھی حرف کو پہچاننے میں کوئی پریشانی اور دشواری نہ ہو۔ اس لیے سب سے پہلے آپ حضرات حروف پہچانیں گے اور اچھی طرح سے پہچانیں گے تاکہ بعد میں کسی بھی بچے کو حروف پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہو۔ سب سے پہلا حرف ہے الف۔ اس کو پہچاننا آسان ہے، بالکل سیدھے میں ایک لائن کھینچی رہتی ہے، یہ الف ہے، اس کو پہچاننا آسان ہے۔ اس کے بعد کے جو 3 حروف ہیں اس میں بچے کنفیوژن میں رہتے ہیں، شک میں پڑتے ہیں کہ کون کیا حرف ہے، اس لیے ان تینوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک حرف با، تا، سا۔ عربی میں حروف کی پہچان جو ہوتی ہے حروف کے شیپ سے، حروف کی بناوٹ سے اور نقطے سے حروف کی پہچان ہوتی ہے۔ نقطہ کہتے ہیں یہ اسکوائر میں جو نشان ہے، جو بندو ہے ڈاٹ کی طرح، ڈاٹ تو گول ہوتا ہے لیکن یہ اسکوائر میں ہے، یہ جو بندو ہے حرف کے نیچے، اس کو نقطہ بولتے ہیں، نقطہ۔ تو اسی نقطے سے حرف کی پہچان ہوتی ہے۔ کسی حرف کے نیچے ہوتا ہے، کسی حرف کے اوپر ہوتا ہے، کسی حرف کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے، کسی حرف کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، کسی حرف کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ ان تینوں حروف کا ڈیزائن اور شکل تو ایک ہی ہے، ایک ہی طرح سے ہے، لیکن حروف کے نیچے اوپر نقطوں کی تعداد سے حروف بدل جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے حروف کے نیچے اگر 1 نقطہ ہو، 1 نقطہ ہو حرف کے نیچے، تو اسے با کہیں گے، با۔ پوری کتاب، پورے قرآن میں جس حرف کے نیچے با ہوگا، چاہے پوری شکل میں ہو یا آدھی شکل میں ہو، یہاں سے کٹی ہوئی ہو، صرف پہچان با کی یہ ہے کہ اس کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے۔ تو با کی پہچان یہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ با کی پہچان یہ ہے کہ با کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے۔ جس حرف کے نیچے 1 نقطہ ہوگا وہ با ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی حرف نہیں ہوگا۔ اس شیپ میں، اس طرح کی شکل میں، چاہے آدھی شکل میں ہو چاہے پوری شکل میں ہو، اس شیپ میں جس کے نیچے 1 نقطہ ہو وہ با ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی حرف نہیں ہوگا۔ تو جس حرف کے نیچے اس شیپ میں با ہو، نقطہ ہو، اسے با کہیں گے۔ اسی طرح سے اسی شکل میں حرف کے اوپر 2 نقطہ ہو، یہ 1 یہ 2 نقطہ ہو تو وہ تا ہوگا۔ اس شکل میں جس حرف کے اوپر 2 نقطہ ہو وہ ہمیشہ تا ہوگا، چاہے یہ آدھی شکل میں ہو چاہے پوری شکل میں ہو، وہ تا ہی ہوگا۔ اسی طرح سے سا، سا نہیں بولیں گے، سین یہاں ہے، یہ ہے سا۔ حروف کی ادائیگی کے سبق میں ہم بتائیں گے کون حرف کہاں سے نکلتا ہے۔ تو یہ سا ہے، اس کی شکل بھی ایک ہی طرح ہے، ملتی جلتی، لیکن اس کا فرق یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس حرف کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ 3 نقطے اس شیپ میں، اس شکل میں جس حرف کے اوپر ہوں گے وہ ہمیشہ سا ہوگا، اس شکل میں ہوں گے، اور 3 نقطے اوپر سائڈ میں ہوں گے تو ہمیشہ سا ہوگا، سا۔ تو ان تینوں حروف کی ہم لوگ پہچان کر لیے، ایک بار سرسری طور پر دیکھ لیں۔ حرف کے نیچے، اس شکل کے حرف کے نیچے 1 نقطہ ہوگا تو با ہوگا، اسی شکل کے حرف کے اوپر 2 نقطہ ہو تو تا ہوگا، اسی شکل کے حرف کے اوپر 3 نقطہ ہو تو سا ہوگا، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اسی طرح سے 3 اور حروف آتے ہیں جو ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں،
لیکن اس کے اندر بھی نقطے کے فرق سے حرف بدل جاتے ہیں. شکل ایک ہی ہوگی، نقطہ اوپر نیچے ہونے سے اس کے حروف بدل جائیں گے. تو آئیے اس حروف کو ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلے جیم ہے، اس شکل کی ہوگی، یہ اس طرح سے، اور بیچ میں ایک نقطہ ہوگا تو اسے جیم بولتے ہیں، جیم کہا جائے گا. یا کبھی یہ حرف آدھی شکل میں ہوگی تو بھی جیم نیچے ہی نقطہ ہوگا، حرف کے نیچے ہی نقطہ ہوگا. اس شکل کی آدھے میں ہوگا، جب ایک حرف سے دو حرف سے زیادہ ملتے ہیں تو ہمیشہ جیم کا نقطہ نیچے ہی ہوتا ہے. اس شکل میں اتنا ہوگا، آدھا کٹا ہوا آگے چل کے، اور نیچے ایک نقطہ ہو تو جیم ہی ہوگا. ہمیشہ یاد رکھیں اس شیپ میں، اس ڈیزائن میں جو حرف ہوگا اس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا تو وہ ہمیشہ جیم ہی ہوگا. اسی طرح سے اسی شیپ میں جو حرف ہوگا اور بغیر نقطہ کے ہوگا، نہ اوپر نہ نیچے، کہیں نقطہ نہیں ہوگا، اسی شیپ میں ہوگا تو اسے ہا بولیں گے، ہا، اسے ہا بولیں گے. اسی طرح سے تیسرا حرف اسی شیپ میں ہوگا، اسی شکل میں ہوگا، لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ ہوگا تو اسے خا بولیں گے، چاہے آدھی شکل میں ہو چاہے پوری شکل میں ہو. جب اوپر میں ایک نقطہ ہوگا تو اسے خا بولیں گے. ہمیشہ یاد رکھیں گے بچے. ان تین حروفوں میں اور ان تین حرفوں میں بچے کنفیوژن میں رہتے ہیں، اس لیے ان تین حرفوں کو نقطے سے پہچان کریں. جیم کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، ہا جو ہوتا ہے اس کے اوپر نہ نیچے کہیں نقطہ نہیں ہوتا ہے. جب اس شکل میں ہو اور کوئی نقطہ نہ ہو، اسے آسانی سے آپ پکڑ لیں کہ یہ ہا ہے. اسی طرح سے اگر اسی شکل میں کوئی دوسرا حرف ہو، اس کے اوپر ایک نقطہ ہو تو اسے خا بولیں گے، اسے خا پہچانیں گے. تو یہ اچھی طرح سے یاد کر لیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل سے آگے کے حروف کی پہچان ہم کرائیں گے اور ایک طرف سے حروف کو اچھی طرح سے پہچانتے ہوئے چلیں گے، تب آگے سبق بڑھے گا. اگر حرف کو پہچاننے میں ہماری کمزوری رہ گئی تو آگے چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے حرف کی پہچان خوب اچھی طرح سے کر لیں اور دھیرے دھیرے حروف کی پہچان کریں، تاکہ حروف کی پہچان، حرف کی پہچان اچھی طرح سے آ جائے، تاکہ آگے چل کر کے آپ کو کبھی کسی جگہ پر بھی حرف کے پہچاننے میں مشکل نہ ہو، پریشانی نہ ہو. اس لیے آج اتنے ہی سبق ہوگا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں باقی حروف کی پہچان کرائیں گے. آج کے لیے اتنا کافی. آخر میں اب تمامی ناظرین سے، تمام میرے ویڈیو سے سیکھنے والے کو، قرآن سیکھنے والے سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں، تاکہ اگلے سبق کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آگے کی سبق کو آپ اچھا سب سے پہلے دیکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.